جاہلیت میں ایک رسم تھی کہ عرب کے قبائل میں ایک سردار نعمان ابن منذر نام کا گزرا. اس نے کسی دوسرے قبیلے کے قافلے کو لوٹا اور اس میں خواتین کو اور بچیوں کو بھی اغوا کر لیا یا موال بنا لیا. اس میں ایک اور قبیلے کے سردار قیس بن عاصم کی ایک لڑکی بھی موجود تھی. کچھ عرصے کے بعد ان کی صلح ہو گئی تو نعمان بن منذر نے ان خواتین کو رہا کر دیا اور انہوں نے کہا کہ وہ جو جانا چاہیں وہ جا سکتی ہیں. تو قیس بن عاصم کی لڑکی نے جانے سے انکار کر دیا. تو قیس بن عاصم نے یہ قسم کھائی کہ وہ آئندہ پیدا ہونے والی بچی کو زندہ درگور کر دے گا، یعنی قتل کر دے گا، زندہ دفن کر دے گا. اور اس نے ایسا ہی کیا. پھر یہ کیونکہ قبیلے کا سردار تھا، یہ رسم، یہ عادت ان کی ایک قبیلے سے دوسرے قبیلے تک پھیلتی چلی گئی. قرآن مجید سورہ انعام کی آیت نمبر 137 آج ہم پڑھ رہے ہیں. اللہ کریم نے زمانہ جاہلیت اور عرب کے ان مشرکین کی اس عادت کو ان الفاظ میں بتایا کہ وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ، کہ انہیں ان کے بڑوں نے اولاد کو قتل کرنا اچھا بنا کے دکھا دیا. انسان جب گمراہ ہوتا ہے تو وہ اپنے برے اعمال کو اچھا سمجھنا شروع کر دیتا ہے. جب تک انسان اپنے گناہ کو گناہ سمجھتا ہے، اپنے غلط کو غلط سمجھتا ہے اور اس پہ شرمسار رہتا ہے تو اس کی واپسی کا راستہ ممکن رہتا ہے، اس کی توبہ کا دروازہ کھلا رہتا ہے اور اس کے پلٹ آنے کی گنجائش باقی رہتی ہے. لیکن جب انسان اپنی گمراہی پر اور اپنے گناہ پر اس قدر دلیر ہو جاتا ہے، اس قدر خود سر ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے گناہ کو اچھا سمجھنے لگ جاتا ہے، اپنی برائی کو درست قرار دینے لگتا ہے. رب کریم نے فرمایا مشرکین کی عادت یہ تھی قتل اولادہم، کہ اپنی اولادوں کو قتل کرتے تھے. وَكَذَلِكَ زَيَّنَا، اور اس کو وہ اچھا سمجھتے تھے، انہیں اچھا بنا کے پیش کرتے تھے. وہ بڑائی کا، تکبر کا، اپنی سرداری کا ایک استعارہ اور ایک علامت قرار دیتے کہ بڑا سردار وہ ہے جو اپنی بیٹی کو پیدائش کے بعد قتل کر دیتا ہے. امام الانبیاء آقا کریم علیہ السلام کے لیے جو قرآن نے کہا نا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اس کا آج ہم مفہوم سمجھنے سے اس طرح سے بھی قاصر ہے کیونکہ ہم نے وہ ماحول دیکھا نہیں ہے، ہم نے وہ کیفیات اور وہ عادات دیکھی نہیں ہے. صحابہ کرام بتاتے ہیں کہ ایک شخص آیا عرب کے دور دراز کسی قبیلے سے، آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ کر مسلمان ہو گیا، کلمہ پڑھ لیا، ایمان لے آیا، وہیں رہنے لگ گیا. اب ایمان لانے کے بعد وہ اکثر غمگین رہتا، پریشان رہتا. ایک مرتبہ ہم غم گساروں کے آقا، کیونکہ آپ اس دنیا میں بھی ہمارے غم مٹانے والے ہیں اور آخرت میں بھی غم دور کرنے والے ہیں. ہر دکھ کا مداوا اور ہر درد کی دوا آپ کی بارگاہ سے ملنے والی ہے. قربان جائیے، قرآن نے آپ کے لیے کہا کہ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، یہ مومنوں کے لیے مہربان ہے، مومنوں کے لیے نرم دل ہے.
وہ مہربان آقا پوچھتے ہیں اے عربی تو مسلمان ہو گیا ہے، کلمہ پڑھ لیا ہے، کیا بات ہے ہمارے ساتھ رہتے ہوئے تو غمگین رہتا ہے، پریشان رہتا ہے؟ صحابہ کرام بیٹھے ہیں، آقا کریم کی وہ خوبصورت نشست، خوبصورت محفل سجی ہے، وہ نیا مسلمان، نیا مومن پشیمان بیٹھا ہے، کیونکہ آقا کی محفل میں کوئی پشیمان نہیں بیٹھتا، کوئی غمگین نہیں بیٹھتا، وہاں کوئی غم رہتا ہی نہیں ہے، کوئی دکھ رہتا ہی نہیں ہے، کوئی درد رہتا ہی نہیں ہے، ہر درد کی دوا ہے، ہر دکھ کا علاج ہے۔ اور وہاں پہ کوئی غمگین نظر آئے، آقا کریم جب سوال کرتے ہیں اب اسے جواب دینا پڑتا ہے، وہ بول اٹھتا ہے اے میرے محبوب آقا، میں آپ کے پاس آیا، آپ کو دیکھا، آپ سے ملا اور مجھے ایمان کی روشنی مل گئی۔ قربان جائیے اس کی قسمت دیکھیے کہ جو گناہوں کے اندھیرے میں تھا، جو گمراہی کی بربادی میں تھا، ذلت و رسوائی میں تھا، اور آقا کریم کی صحبت مل گئی، اور وہ در مل گیا جہاں سے ہر دکھ کا علاج ہوتا ہے، ہر درد کی دوا ملتی ہے۔ اب وہ غمگین اور پشیمان شخص، وہ مومن، وہ نیا مسلمان، وہ عرض کرتا ہے اے میرے مہربان آقا، بات یہ ہے کہ میں نے اپنی زمانہ جاہلیت میں کئی بیٹیاں قتل کی ہیں، میں نے اپنی کئی بیٹیاں قتل کی ہیں، انہیں زندہ دفن کیا ہے۔ میری ایک بیٹی تھی، 4 یا 5 میں قتل کر چکا، ان کے بعد میری ایک بیٹی پہ میری بیوی نے مجھے روک لیا، میں بیوی کے کہنے پہ رک گیا، اتنے میں وہ بڑی ہونے لگی، یہاں تک کہ وہ جوان ہو گئی۔ اب وہی جو عرب کے قبیلے کا رسم و رواج ہے، عادت ہے، وہ جو ایک جہالت کی ایک سوچ ہے، کہنے لگا کہ جب وہ جوانی تک پہنچ گئی، بلوغت تک پہنچ گئی، تو اس کے رشتے آنے لگے۔ اب پھر میری وہ جو جاہلانہ سوچ ہے نا، اس نے مجھے گمراہ کیا، اور ایک دن میں اسے گھر سے لے کے نکلا، میری بیوی پوچھنے لگی کدھر لے کے جا رہے ہو؟ میں اسے جھوٹ بول کے کہ میں کسی دوست کے گھر جا رہا ہوں، قبیلے کے کسی اور فرد کے گھر جا رہا ہوں، میں اسے ساتھ لے گیا، ایک ویران کنویں میں لے جا کر میں نے اسے گرا دیا، اس پہ پتھر پھینکنے لگا۔ میرے مہربان آقا وہ مجھے بلاتی رہی کہ بابا میری غلطی تو بتاؤ، اور میرے مہربان آقا میں کلمہ پڑھ گیا ہوں، میں مسلمان ہو گیا ہوں، مجھے آپ کی زبان پہ کامل یقین ہے کہ آپ نے بتا دیا ہے میرے پچھلے گناہ معاف ہو گئے ہیں، یقیناً رب نے میرے سارے گناہ بخش دیے ہیں آپ کی رحمت کے صدقے، اور آپ کی زبان کے صدقے میرے گناہ بخشے گئے ہیں، مگر میری بیٹی کی وہ آواز جو اس کنویں سے آ رہی تھی جس پہ میں پتھر پھینک رہا تھا، اور وہ مجھے کہہ رہی تھی کہ میرے بابا مجھے میری غلطی بتا دو۔ تو آقا کریم کی بارگاہ میں وہ نیا مسلمان، وہ نیا مومن کہتا ہے اے میرے مہربان آقا، آپ ایسے حریص ہیں، ایسے نرم دل ہیں کہ میں پتھر دل آپ کے پاس بیٹھا ہوں، میں بھی نرم دل ہو گیا ہوں۔ پہلے مجھے وہ نہیں آواز سنائی دیتی تھی، اب جب آپ کے پاس بیٹھا ہوں مجھے اس بیٹی کی آواز سنائی دیتی ہے، اور اس کی آواز مجھے ہر لمحے غمگین رکھتی ہے۔ صحابہ کرام کا وہ مجمع بیٹھا ہوا، سارے بھول کر رونے لگے۔ صحابہ کرام بتاتے ہیں کہ ہم نے کبھی اپنے آقا مولا کو اس قدر روتے نہیں دیکھا۔ جب اس نئے مسلمان نے اپنی اس زندہ درگور ہونے والی بیٹی کی آواز کے متعلق بتایا، حاضرین مکرم مفسرین کرام بتاتے ہیں اسی موقع پر سورہ انعام کی یہ آیت نمبر 137 نازل ہوئی،
اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ زَيَّنَا لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ کہ یہ مشرکین جو اپنی اولادوں کو قتل کرتے رہے اور اپنے عمل کو اچھا سمجھتے رہے لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ اور ان کے جو دین کے بڑے تھے نا وہ انہیں بتاتے رہے تو بڑا اچھا کر رہے ہو. حاضرین مکرم انسان کی گمراہی کی وہ حالت سب سے زیادہ قابل رحم ہے جب انسان اپنے گناہ کو اچھا سمجھنے لگتا اپنے گناہ کو غلط نہیں سمجھتا اپنی برائی کو برائی نہیں کہتا اپنی برائی پہ شرمندہ نہیں ہوتا. ایک تو یہ بات ہمیں پتہ چلی کہ قرآن نے بتایا کہ مشرکین کے جہالت کی ایک وجہ یہ تھی کہ وہ اپنے گناہ کو خود اچھا کرا دیتے وَكَذَلِكَ زَيَّنَا سجا ہوا خوبصورت مزین اپنے عمل کو وہ اچھا کرا دیتے. دوسری بات یہ کہ ان کے دین کے جو بڑے بنے ہوئے تھے نا انہوں نے ان کو یہی سکھا دیا. اب رب کیا فرماتا ہے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ اے میرے محبوب آپ ان کو چھوڑ دیجیے. اے میرے محبوب جو آپ کے پاس آ گیا ہے نا آپ اس کو سینے لگا لیجئے. جو اپنی گمراہی پہ دلیر ہو گئے ہیں جو اپنی گمراہی پہ بزد ہو گئے ہیں اپنی گمراہی پہ ڈٹ گئے ہیں نا فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ اے میرے محبوب آپ ان کے لیے رخ پھیر لیجیے. یفترون کہتے ہیں افترا کرنا آپ ان سے الگ ہو جائیے. فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ آپ ان سے الگ ہو جائیے آپ ان سے نظر پھیر لیجئے کیونکہ آقا کریم کا دل وہ دل ہے جس کے لیے قرآن نے کہا کہ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم کہ آپ حریص ہیں آپ نرم دل ہیں آپ چاہتے ہیں کیا چاہتے ہیں کہ ہر ایک کو بچا لیں ہر ایک کو گمراہی سے بچا لے ہر ایک کو ذلت سے بچا لے ہر ایک کو اندھیرے سے بچا لے رسوائی سے بچا لے. تو حاضرین مکرم یہ دین متین یہ دین مصطفیٰ یہ آقا کریم کی رحمت کا صدقہ ہے جو آج ہمارے پاس پہنچا ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ یہ ماں کی عزت ہے یہ بہن کی عزت ہے یہ اولاد کا مرتبہ ہے یہ اولاد کے حق ہے یہ کہاں سے پہنچے ہیں. آج دنیا میں جو جہاں بھی کوئی انسانیت کی بات کر رہا ہے وہ صدقہ ہے آقا کریم کی رحمت کا وہ صدقہ ہے دین مصطفیٰ کا وہ صدقہ ہے اس رب کے کلام کا کہ انسانوں کو پتہ چلا کہ ماؤں کی عزت کیا ہے بہنوں کی عزت کیا ہے. تو حاضرین مکرم یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 137 ایک طرف ہمیں ان زمانے جاہلیت کی رسموں سے آگاہ کر رہی ہے کہ وہ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر رہے تھے اور اس کے مقابلے پر قربان جائیے امام الانبیاء خاتم الانبیاء سید المرسلین خاتم النبیین کہ اس عرب کے اس معاشرے میں رب کریم نے آپ کو 4 بیٹیاں عطا کی 4 بیٹیاں عطا کی اور امام الانبیاء خاتم الانبیاء ان کو خوبصورت انداز سے ان کی پرورش کرتے ہیں تربیت کرتے ہیں عزت دیتے ہیں اور عزت کس قدر دیتے ہیں کہ جب سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا آتی ہے آقا کریم کھڑے ہو کر استقبال کرتے ہیں بیٹی کو عزت دیتے ہیں اور پھر داماد کو عزت دیتے ہیں کہ جن کے گھر بیٹیاں گئی ہیں ان کو بھی عزت دیتے ہیں. یہ اس عرب کے اس معاشرے میں کہ جہاں قبائل کے سردار اپنی بیٹی کو زندہ دفن کر کے اس پہ فخر کرتے اس پہ غرور کرتے اور اس کو لوگوں میں بڑھا چڑھا کے بیان کرتے. اس معاشرے میں سب سے بڑے قبیلے قریش اور قریش کے سب سے بڑے خاندان ہاشم کے آقا کریم جس گھر سے ہے وہ عرب کے سب سے معتبر اور سب سے قابل فخر گھر ہے بنو ہاشم کا. وہاں پہ آقا کریم امام الانبیاء اپنی مثال پیش کرتے ہیں اپنی مثال پیش کرتے ہیں کہ 4 بیٹیوں کی پرورش کرتے ہیں اور پھر اپنے امتیوں کے لیے کیا ارشاد فرماتے ہیں
صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، آقا کریم فرماتے ہیں کہ جو میرا امتی 2 بچیوں کی پرورش کرے، اللہ کریم اسے 2 بیٹیاں دے اور وہ 2 بیٹیوں کی پرورش کرے یہاں تک کہ وہ نکاح کے قابل ہو جائے اور ان کی عزت کے ساتھ رخصتی کر دے، آقا کریم شہادت والی انگلی کے ساتھ دوسری انگلی ملا کر ارشاد فرماتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے کہ کل قیامت کے دن جنت میں جا کے وہ میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں ملی ہوئی ہیں۔ اور یہ کہاں آقا فرما رہے ہیں؟ جہاں پہ قبیلوں کے سردار اپنے سرداری کو نمایاں کرنے کے لیے، عیاں کرنے کے لیے یہ بتاتے ہیں کہ میں نے اتنی بیٹیاں زندہ دفن کی ہیں، وہاں آقا کریم اپنی یہ مثال بھی پیش کرتے ہیں اور یہ اپنا فرمان بھی پیش کرتے ہیں۔ حاضرین مکرم، آج جو بھی اخلاق ہے، آج جو بھی میرٹ ہے سیولائزیشن کا اور معاشرت کا اور تہذیب کا، وہ امام الانبیاء کی سیرت ہے، آقا کریم کا گھر ہے، اور آقا کریم اپنی بیٹیوں کو، اپنی بچیوں کو عزت دے کر، وہ شرف دے کر، وہ احترام دے کر بتا رہے ہیں کہ یہ جاہلانہ رسم سے نکلنا ہے اور اس جاہلیت کی سوچ سے نکلنا ہے، اور دوسری طرف یہ بھی بتا رہے ہیں کہ اپنے گناہ پہ دلیر نہیں ہو جانا۔ وَكَذَلِكَ زَيَّنَا، سورہ انعام کی آیت نمبر 137 کا یہ پہلا لفظ بتا رہا ہے کہ مشرکین کی جہالت کا ایک گمراہی کا ایک سبب یہ ہے کہ وہ اپنے گناہ پہ خود دلیر ہو جاتے ہیں۔ انسان جب اپنے گناہ کو خود اچھا قرار دے دیتا ہے اور اپنے تئیں اس پہ فخر اور غرور کرنا شروع کر دیتا ہے، اس وقت اس کی توبہ، معافی اور واپس پلٹنے کی گنجائش ختم ہو جاتی ہے۔ بہرحال گناہ پہ شرمندہ رہنا انسان کو کسی نہ کسی موقع پر توبہ کی توفیق مل جاتی ہے۔ جب انسان اپنے گناہ پہ شرمندہ رہتا ہے، اپنی غلطی کو بہرحال غلطی تسلیم کرتا ہے، اور یہی مومن کا خاصہ ہے، یہ مشرک کا خاصہ ہے کہ وہ اپنے گناہ پہ بزد ہو جاتا ہے، ڈٹ جاتا ہے، اکڑ جاتا ہے۔ مومن کا خاصہ یہ ہے کہ وہ اپنے گناہ پہ شرمندہ ہو جاتا ہے، شرمسار ہو جاتا ہے، اور جب انسان اپنے ایمان کی بدولت اپنے گناہ پہ شرمسار ہوتا ہے تو رب کریم اس پہ مہربانی فرما دیتا ہے، اسے توبہ دے دیتا ہے، اسے ہدایت دے دیتا ہے، اور اسے رحمت للعالمین کی جو معیت ہے اور آپ کی جو نسبت ہے وہ عطا فرما دیتا ہے۔ رب العالمین ہمارے حال پہ کرم فرمائے اور ہمیں اپنے گناہوں پہ شرمندگی اور اپنے گناہوں پہ